سبا بلقیس ملکہ تھی، یہ رہنے والی تھیں یمن کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہیں، اور یہ پرندہ یمن سے اڑ کر کے آیا اور کہا میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو حکومت کر رہی ہے اور اس کی ساری قوم سورج کی عبادت کر رہی ہے، ان کو عقل نہیں ہے اے اللہ کے نبی، اور شیطان نے ان کے اعمال سجا کر کے دے دیے ہیں ان کو اور بہکا کر کے رکھا ہے، کیا بتایا جائے، سب گمراہ ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تیرا عذر قابل قبول ہے کہ تو ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تقریباً پوری دنیا پر قائم تھی ان کے دور میں۔ تو اب جب ان کی رعایا میں اس طرح کی بات پائی جا رہی ہے، یا کوئی دور دراز کوئی عورت حکومت کر رہی ہے چند لوگوں پر، اور یہ پرندہ خبر لے کر کے آیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جا، میں تیرے ہی ہاتھ اسے پیغام بھیجتا ہوں۔ ایک خط لکھا جس میں شروع میں ہی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط لے کر کے اس کو کہا کہ جا اس سے کہہ دے کہ تو اور تیری قوم یہ سورج کی عبادت چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ تو یہ خط جب گیا تو یہ ہدہد جا کر کے وہ ملکہ سبا بلقیس کے پاس خط چھوڑ دیا۔ بلقیس نے خط اٹھا کر پڑھا اور پھر ڈر گئی کہ سلیمان کی طرف، وہ بادشاہ تھے اس وقت کے، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا، اپنے درباریوں کو بلایا، کہا کیا کروں، مشورہ دو۔ سبوں نے کہا ہم طاقتور ہیں، بہت لڑیں گے، دیکھا جائے گا سلیمان علیہ السلام کی فوج اگر آتی ہے تو ہم لڑیں گے، ماریں گے۔ بلقیس نے کہا نہیں، لڑائیوں میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ اپنی فوج لے کر ہمارے علاقے میں آئے تو سب مر جائیں گے، شہر بھی برباد ہوگا۔ ایک کام کرتی ہوں، اکثر بادشاہ ٹیکس کے لیے یہ سب کرتے ہیں، یعنی جیسے یہاں پر بھی ہوتا تھا کہ علاقے فتح کرتے تھے اور اس علاقے کا جو نواب ہوتا یا راجہ ہوتا اگر وہ ٹیکس دینے لگ جائے تو چھوڑ دیا جاتا۔ تو بلقیس کہتی ہے کہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہدیے تحفے اور مال دے کر سلیمان علیہ السلام کو بھیج دیں گے کہ سال میں ہم لوگ اتنا دیتے رہیں گے، ہمیں چھوڑ دیجیے۔ کہا سب لوگوں نے یہ مشورہ پسند کیا اور پھر بہت سارے تحفے اور ہدایہ لے کر کے لوگ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور پیش کیا یہ ہماری ملکہ بلقیس کی طرف سے ہدیہ ہے، آپ کے لیے قبول فرمائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور کہا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تم یہ ہلکے مال سے مجھے لبھانے آئے ہو، تمہارے پاس جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اللہ نے مجھے عطا فرمایا، لے جاؤ اس کو واپس لے جاؤ، اور ہم آ رہے ہیں ایک ایسی فوج لے کر جس کو نہ تم نے پہلے کبھی سنا تھا اور نہ کبھی قیامت تک سن سکو گے، ایسی فوج لے کر اب ہم آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہہ کر کے بھیجا جاؤ، اگر تمہاری ملکہ سبا بلقیس آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم فوج لے کر کے آئیں۔ انہوں نے کہا ہم پیغام لے کر جاتے ہیں، اور جا کر کے کہا لوگوں نے کہ انہوں نے تو مال کا ایک قطرہ بھی نہیں پکڑا، ایک سکہ بھی نہیں لیا، واپس کر دیے۔ بلقیس نے کہا تب تو پھر وہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ اس کا ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی، اس کے متعلق ہے کہ وہ سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، بہت بھاری، جو جواہرات سے جڑا ہوا، اور اس کو جہاں رکھا جاتا تھا 7 دروازے تھے، 7 پہرے دار تھے۔ وہ اپنے محل کے اندر اس تخت کو رکھتی اور اس پر بیٹھتی تھی، بلقیس ملکہ تھی۔ اب وہ اپنی فوج کے ساتھ یمن سے نکلی ہے، کہاں؟ فلسطین آنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی تو اپنی مجلس سجاتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کوئی ہے میری مجلس میں جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے کر کے آ جائے؟ قرآن میں ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جن۔ عفریت من الجن کا مطلب ایک سرکش جن تھا، بہت بھاری دیو تھا، بڑا جن۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہ تخت لے کر کے آ جاؤں گا۔ کب تک؟ کہتا ہے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کے آؤں گا۔ جنات کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اسی لیے بہت سارے بابا لوگ جنات کو قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں کیا کیا عمل کر کر کے موکل حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ موکل ہوتے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں،
بیچاروں کو یہ خود کو نہیں پتا ان کی خود کی طاقت کتنی ہے. ان سے خود سے جنات بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈر کے. آپ سے بھی ڈر کے بھاگتے ہیں جنات، آپ کو پتہ نہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تم خود ان سے ڈرے ہوئے بیٹھے ہو، پتہ نہیں کہاں سے جن آ جائے. جن تم سے ڈر رہا ہے، پتہ نہیں انسان کیا کر لے گا. تمہاری طاقت زیادہ ہے. تو جن نے جب یہ کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے کے آؤں گا، سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے؟ قرآن میں ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں سے ایک انسان جو اس وقت کے ولی تھے حضرت آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے نبی میں لے کے آؤں گا. کہا کب تک لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لاؤں گا. یہ قرآن کے الفاظ میں بتا رہا ہوں. فلما رآہ مستقرا عنده. ابھی سلیمان علیہ السلام بات کمپلیٹ کر رہے تھے. سلیمان علیہ السلام نے گھوم کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکے تھے. جا کر کے تھوڑا سا میپ میں چیک کر کے دیکھ لینا فلسطین سے یمن کا ڈسٹینس کتنا ہے، یمن اور فلسطین میں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بھی تیز رفتار راکٹ وغیرہ تو چھوڑو، ایک بس بھی نہیں تھی، ایک کار بھی نہیں تھی. اس وقت کوئی سواریاں اگر تھیں تو صرف اونٹ اور گھوڑے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں، اور نہ ہی فاسٹ. میاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ای میل آیا، میں یہ کہہ رہا ہوں پورا تخت آیا، پورا تخت آیا. فزیکلی پکڑ کے دیکھ سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی تصویر آئی تھی. اب میں آپ کو بتاؤں سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. اور تخت جو لائے وہ کون ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں. نبی نہیں تھے، وہ ولی تھے. سلیمان علیہ السلام خود بھی تو لا سکتے تھے. ارے وہ جنات سے پوچھ رہے ہیں اور اپنے امتیوں سے پوچھ رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام خود بھی تو لا سکتے تھے. یہ عقل کے اندھوں کو اس میں درس ہے جو نبی کی طاقت پر سوال کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام لا ضرور سکتے تھے، لیکن یہ چھوٹا کام ان کے ذہن نہیں دیتا تھا. ان کے امت کا ایک چھوٹا آدمی بھی یہ کام کر سکتا تھا. لوگ تو آج یہ پوچھتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں. تمہارے باپ کی 70 پشتوں کا بھی علم میرے مصطفیٰ کو ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم اللہ نے عطا کیا ہے. اور طاقت و قوت کا عالم بھی یہی ہے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو پھر مختار کا عالم کیا ہوگا. محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. اور وہ نبی نہیں تھے، ولی تھے. تخت لائے. سلیمان علیہ السلام نے اس بات پر کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی. یہ نہیں کہا دیکھو میری طاقت کتنی ہے، کہا یہ جو کچھ بھی ہوا یہ میرے رب کے فضل سے ہوا، میرے رب کے فضل سے. لوگوں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو. ہمارے ہاں پہلے رواج تھا گھروں کے اوپر بھی ایک تختی لکھ کر کے لگائی جاتی تھی، ھذا من فضل ربی ہوتا تھا. گھروں پر یہ لگائے جاتے تھے. کیوں؟ گھر میں نے بنایا ہے، محنت سے بنایا، کمایا ہے، چڑھایا ہے، دیواریں چھت ڈالی ہے، لیکن لاسٹ میں یہ جملہ لکھتے تھے یہ سب میری طرف سے نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. یہ ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے. اب اس کے بعد ملکہ بلقیس پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد پہنچی، آئی دربار سلیمان میں. جب حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نکروا لہا عرشہا، اس کے تخت کو جو ہے جگہ جگہ سے تھوڑا سا ڈیمیج کر کے رکھو، سوراخ کر کے رکھو. تخت اسی کا ہے، بلقیس کا. جب وہ آئیں سلیمان علیہ السلام کے پاس تو سلیمان علیہ السلام اس کو تخت کے پاس لے گئے. اہٰذا عرشکی، تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جس پر تو بیٹھتی ہے، تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے. وہ غور سے دیکھتی ہے، قالت کأنہ ہوا، ایسا ہی نہیں یہی ہے. یہ تخت ایسا ہی، میرے تخت کی طرح نہیں، یہی ہے میرا تخت. اور اس کے بعد جب اس نے طاقت سلیمان کو دیکھا تو کہتی ہیں اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین،
میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین اللہ پر ایمان لے آتی ہوں۔ اسلمت کا مطلب ہوتا ہے اسلام لائی۔ ملکہ بلقیس بھی اسلام لائی، ہاں سبا بلقیس بھی اسلام لائی، یہ لفظ ہے اسلمت۔ انشاءاللہ اس زمانے کی بھی کوئی وکٹوریا ہوگی وہ بھی اسلمت کہے گی، جب طاقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہرے دیکھے تو وہ اسلمت کہے گی کہ میں اسلام لائی۔